أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدجم اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میں سب سے پہلے انجمن غوثیہ مظہریہ فتح پور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس طرح کے تبلیغی اور تربیتی پروگرام وقت کی ایک اہم ضرورت جسے بطریق احسن پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں تمام علماء کرام کے اسماء گرامی سے واقف نہیں ہوں، اس لیے ان کے اسماء ذکر کر کے بات کو آگے بڑھانے کی بجائے صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے ہماری ملت کے یہ علماء کرام ان کے علمی روحانی فیوز و برکات میں اللہ پاک بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ہم تادیر ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہو سکیں۔ آمین۔ حضرت علامہ عبدالغفور صاحب کے ساتھ ایک بڑی پرانی سنگت ہے، بڑی پرانی دوستی ہے۔ ان کے لیے بالخصوص دعا ہے، اللہ پاک ان کی تمام تر تبلیغی مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے روزے کی روحانی برکات۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، روحانی برکات سے مراد کیا ہے؟ یہ روحانی برکات مل جائیں تو انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ روزہ یا ماہ رمضان ان روحانی برکات کے حصول میں کس طرح معاون ثابت ہوتا ہے؟ ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کے باوجود اگر ان روحانی برکات کو حاصل نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہے خلاصہ میری گفتگو کا۔ اس موضوع پر کچھ عرض کرنے سے پہلے
ایک بڑی اہم بات جو علماء کرام کی یہاں موجودگی کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ دعوت فکر پیش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو آخرت کی کامیابی کا سامان ملتا ہے، برزخ میں چین کی نیند سونا نصیب ہو جائے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے گی، اور بالآخر ابدی آرام کی جگہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو جائے گی۔ اتنا ہم سب جانتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کی بہتری کا کوئی سامان دین اسلام کے پاس ہے؟ کیا ہمارا دین کوئی ایسا لائے عمل رکھتا ہے کہ ہر انسان کو جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ مل جائے؟ کیا دین اسلام کے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ اس طرح بے سکونی کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ جنت جو بعد میں ملے گی وہ تو بعد میں ملے گی؟ کیا دین اسلام کے پاس کوئی ایسا لائے عمل ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے؟ کیا ہمارے دین کے پاس کچھ ایسا ہے کہ یہ مسلمان قوم اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے کی بجائے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بن جائے؟ اگر دین کے پاس کچھ ایسا ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اسے کم از کم میری دانش میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل کا ہم پر قرض ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ اس جہان میں جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان سب سے بہتر، اکمل، کامل اور جامع زندگی گزارنے کا نظام وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، کیوں؟ ثواب ملے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ اس دنیا میں بھی ہمیں کچھ دیتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی دین اسلام کی وہ تعلیمات جو براہ راست ہماری معاشرتی زندگی، ہماری قومی زندگی اور بحیثیت مسلم امہ دین اسلام ہمیں ایک لائے عمل عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے وہ تعلیمات، ایک ہے یہ عبادات کا یہ نظام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان پر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عبادات کا یہ نظام، باقی مذاہب نے جو عبادت کا نظام دیا اس میں وہ ہمس گائیں گے، گیت گائیں گے اور وہ اپنے اللہ کی عبادت کریں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کا نظام ہمیں عطا فرماتے ہیں اس کا بنیادی مقصد تو ہے اپنے خالق کے ساتھ دل کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا، لیکن یہ نماز ہماری اس دنیاوی زندگی پر جو اثرات مرتب کرتی ہے، اس روزے کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ حج زکوٰۃ مسلمان قوم کو اس دنیا میں کیا دیتا ہے، جب آپ اس موضوع پہ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بڑی جامعیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ایک طرف عبادات کا یہ نظام اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے،
اور دوسری طرف اگر اس نظام کی روح کو سمجھ کر مسلمان اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری یہ معاشرتی زندگی امن سکون اور چین کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، اس لیے میں اس موضوع پر بات کرنے کی بجائے صرف ایک دعوت فکر پیش کر کے کہ ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتا سکیں کہ دین صرف جنت کی ضمانت نہیں دیتا، دین آپ کی اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنانے کا پورا لائے عمل آپ کو دیتا ہے۔ اگر ہم نئی نسل کو یہ بتا سکیں تو میرا خیال ہے کہ دین سے یہ دوری جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ دوری نہ ہو، بلکہ غیر مسلم بھی دین اسلام کی ان برکات کو حاصل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ روحانی برکات ہیں کیا؟ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح کیا ہے۔ اس حوالے سے روح اور نفس یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کے کئی معنی کئی مفاہیم علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفس اور روح کے موضوع پر بات کرتے ہوئے، یہ کشف المحجوب کا وہ حصہ ہے جہاں آپ نے فرقہ سہیلیہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو مسلک ہے اس پر بات کرتے ہوئے حقیقت نفس و معنی ہوا، اس موضوع پر حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرماتے ہوئے میں صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دو لطیفے ہیں۔ لطیفہ سے مراد ایک ایسی شے کہ اگر آپ انسانی جسم کو چیریں اور اس میں سے اس نام کی شے تلاش کریں تو وہ شاید آپ کو نہ ملے، لیکن انسان کے قالب میں، انسان کے وجود میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک کو روح کہتے ہیں اور دوسری کو نفس کہتے ہیں۔ روح محل خیر، آپ کے اندر جو اچھی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، آپ کے اندر جو اچھے ارادے بنتے ہیں، آپ کے اندر جو ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ایک تحریک پیدا ہوتی ہے نیکی کا کام کرنے کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا کام کرنے کی، تو اس کا منبع انسانی وجود کے اندر روح ہے۔ روح کے اور بھی مفاہیم ہیں، میں ان میں سے صرف ایک عرض کر رہا ہوں۔ نفس انسان کے قالب میں وہ منبع ہے جو تمام تر برائیوں کی جڑ اور تمام تر برائیوں کی بنیاد ہے۔ برے ارادے یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، برائی کی ترغیب یہاں سے نکلتی ہے، خواہشات اس میں جنم لیتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی ان خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور نکل جاتا ہے۔ اور یہ جو نفس کا مفہوم حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، قرآن مجید میں بھی نفس کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر وہ جو لطیفہ ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، وہ طاقتور ہو جائے اور انسان کی نفسانی خواہشات کمزور ہو جائیں تو انسان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے ان مقامات کو پڑھیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ شیطان نے انکار کیا، سجدہ کرنے سے اللہ جل جلالہ نے جب شیطان سے کو مردود اور رجیم قرار دے کے نکال دیا تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا،
ان مقامات کو اگر آپ دیکھیں نا بڑے غور سے، تو شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔ ایک مقام پر ہے لَأُزَيِّنَنَّهُ، میں ان کے سامنے ان کی خواہشات کو بنا سنوار کر پیش کروں گا۔ ایک مقام پہ آتا ہے لَأُمَنِّيَنَّهُ، میں ان کے دلوں میں لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشیں پیدا کروں گا۔ شیطان کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ پاک نے جو خواہشات پیدا فرمائی انہیں بنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس لیول تک لے جاتا ہے جہاں ہم اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جب ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اللہ پاک کیا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا ہتھیار ہماری خواہشات ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کرنے والی، یہ جتنی بھی خواہشات اللہ پاک نے ہمارے اندر پیدا فرمائی، ان میں سے فی نفسہ ہی کوئی بھی خواہش بری نہیں ہے، ہر خواہش اچھی ہے۔ اللہ پاک نے کسی مقصد کے لیے انہیں ہمارے اندر پیدا کیا ہے۔ جب تک یہ خواہشات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق پوری ہوتی رہیں، یہ اچھی ہیں۔ یہ بری ہوتی ہیں اس وقت جب یہ اس لیمٹ کو کراس کر کے، اس حد کو عبور کر کے اس طرف چلی جاتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بعض جاہل قسم کی صوفی لوگ، ان کی تعلیم یہ ہے کہ یہ جو تمہارے اندر خواہشات ہیں، ان کو انسان اپنے اندر سے جڑ سے اکھوڑ کے باہر پھینک دے تو جا کے بات بنتی ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان خواہشات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں ان خواہشات کو کنٹرول کرنے کا درس دیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی یہاں خواہشات کو کنٹرول کرنے کا درس ہے، خواہشات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا درس نہیں۔ عیسائیت میں ہے ایسا، جو بندہ یہ پریسٹ بننا چاہتا ہے وہ شادی نہ کرے اور وہ جو جنسی خواہش ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیم ارشاد نہیں فرمائی۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ تمہاری خواہشات جب تک نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے دائرے کے اندر رہ کر پوری ہوتی ہیں، یہ خواہشات اچھی ہیں۔ جب یہ اس حد کو کراس کریں گے تو یہ خواہشات بری ہو جائیں گی۔ اس دنیا میں دین اسلام ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے، آپ اگر سمرائز کریں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، تمام تر انبیاء کرام کی ساری تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ آپ دو جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ ہے اللہ کو اپنا رب مان لو، اور دوسرا جملہ ہے اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دو، اللہ تمہیں اس جہان کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اگلے جہان کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور رب کی مرضی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں صرف ایک دروازہ دکھایا گیا ہے، اور وہ دروازہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس اللہ پاک کی طرف سے پیغامات آتے رہے اور ان کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر یہ بتاتے رہے، یوں کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے، یوں کرو تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔
اب ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق، اور رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ ان خواہشات کو کنٹرول کرنے میں، ان کا زور توڑنے میں اور ہماری روح کی طاقت کو مضبوط بنانے میں اس ماہ مبارک کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے یہ ماہ مبارک ہمیں اپنی روح کی طاقت کو مضبوط کرنا اور اپنے نفس کی طاقت کو کمزور کرنے میں۔ اور یہاں میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، سب سے پہلا قدم جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے جس منزل تک ہر مسلمان کو ضرور پہنچنا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات پر اتنا کنٹرول حاصل کر لے کہ کوئی بھی خواہش اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف جانے پر مجبور نہ کر سکے۔ جب بندے کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنا شروع ہوتی ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا ہے، ایمان کا کمال اسے مل گیا ہے، یہ کامل مومن بن گیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کامل مومن کون ہے، تو فرمایا وہ جو کسی شے سے، کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ ہے وہ خوش نصیب جس نے اپنے ایمان کا کمال حاصل کر لیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو صوفیاء کرام باتیں کرتے ہیں روحانی عروج کی، اور اس روحانی عروج میں پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ اس دنیا میں رہنے والا، وہ اس دنیا سے جو بندے چلے گئے ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی نصیب والے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنہیں حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر یہ روحانی مدارج اور روحانی ترقیاں یہ بات کی بات ہے، جب تک کوئی بندہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ اس کا ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، تب تک آگے روحانی عروج والی بات نہیں چلتی۔ ایک اور بات اس موقع پر میرے ذہن میں آ گئی، ہم جو پیر حضرات کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہم کسی کے پاس گئے، اس نے دم کیا، ہم تندرست ہو گئے، ہم نے کہا جی یہ اللہ کا ولی ہے۔ کسی نے تعویذ لکھ دیا، اس کے تعویذ سے ہمیں فائدہ ہو گیا، یہ اللہ کا ولی ہے، اب یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا جو جی چاہے کرے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ جو ہے نا، میں اگر بڑے آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر سکوں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے ہماری روح۔ اللہ پاک نے ہر جسم کے اندر طاقت کی ایک حد رکھی۔ جو بھی بندہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی اچھی غذا کھائے، ورزش کرے، اپنے جسم کی طاقت کو اس حد تک لے جا سکتا ہے اوپر جو اللہ پاک نے مقرر فرما، اس سے آگے نہیں جا سکے گا۔ جسمانی پہلوان بننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ہر روح کے اندر اللہ پاک نے ایک طاقت رکھی۔ جو بندہ بھی، وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اس سے بات سے کوئی غرض نہیں، جو بندہ بھی روح کو اس کی غذا دیتا ہے اور اس کی طاقت کو اجاگر کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ پاک اس دنیا میں اسے اس کا پھل دے دیتا ہے۔ اور ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں، عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، سکھوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دم کرتے ہیں، لوگ تندرست ہو جاتے ہیں۔ ہندو جوگیوں میں
آپ اگر تذکرہ غوثیہ پڑھیں نا، غوث علی قلندر پانی پتی کی، تو اس کتاب میں انہوں نے کافی ہندو یوگیوں کے بڑے بڑے عجیب کمالات لکھے ہیں۔ آپ اگر من کی دنیا ڈاکٹر غلام جیلانی برقی پڑھیں تو انہوں نے اپنی کتاب میں جو اس طرح کے واقعات بیان کیے وہ مسلم صوفیاء کے بیان کرنے کی بجائے وہ زیادہ تر واقعات انہوں نے جو گورے صوفی ہیں ان کے واقعات بیان کیے۔ آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ روح کی طرف متوجہ ہو کر اس کو اس کی غذا دیتا ہے، مناسب قسم کی ورزش کرتا ہے، روح کی طاقت کو اجاگر کر لیتا ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے اللہ جل جلالہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نہیں دیتا، وہ بندہ عامل ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں وہ صاحب ہوش و حواس نہیں ہوتے، ان پر شریعت کی پابندیاں نہیں لگتی، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ بہرحال اس وقت جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ روزے رکھنے سے ہماری وہ جو روح ہے ہمارے اندر، جو محل خیر ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ ہمارے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اور ایک بندے کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی رحمت سب سے پہلا انتظام یہ فرماتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جس ماحول کے اندر ایک بندے کے لیے سیدھی راہ پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے زور کو توڑا گیا، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز ندا دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ نیکی تلاش کرنے والے، بڑا سنہری موقع اللہ پاک نے تجھے دیا ہے، نیکی کمانے میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ اور برائی کو تلاش کرنے والے، اللہ پاک نے بڑا سنہری موقع بنا دیا ہے تیرے لیے، برائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم روکنے کی کوشش کر۔ اس ماہ مبارک میں پہلا اہتمام یہ ہوا، ایسی انوائرمنٹ کہہ لیں، ایسا ماحول کہہ لیں، اس طرح کی فضا کہہ لیں جس میں ایک انسان کے لیے نیکی کی طرف قدم آگے بڑھانا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے رکنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بھوک اور پیاس، نفسانی خواہشات کے توڑ میں، نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے بھوک اور پیاس کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ اس کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری، بلکہ حدیث کی کوئی بھی کتاب النکاح آپ اٹھائیں گے تو اس میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ بندہ کیا کرے؟ فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے وہ روزے رکھے، اور یہ روزے رکھنے سے انسان کی نفسانی خواہشات دب جائیں گی، کمزور ہو جائیں گی۔ صوفی لوگ جن کا موضوع ہی دل کی دنیا ہوتا ہے، جن کی ساری ہمت ہوتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ رب کے ساتھ انسان کا تعلق کیسے جڑے، روحانی طور پر انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے، جب آپ ان لوگوں کی طرف جائیں گے تو صوفی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھوک ایک خزانہ ہے جو اللہ پاک صرف اور صرف اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے۔
اور اس میں صوفیاء کرام بعض اوقات حد سے بہت آگے نکلے. حضرت داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مقام پر ایک قول نقل فرماتے ہیں حضرت قطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں من حکم المرید ان یکون فیہ ثلاثۃ اشیاء، جو بندہ اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہے اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. پہلی بات فرمایا نومہ غلبہ، سوئے اس وقت جب نیند غالب آ جائے، وَكَلَامُهُ ضُرُورَةً، بولے صرف اس وقت جب اسے بات کرنے کی انتہائی ضرورت ہو، وَأَكْلُهُ فَاقَةً، اور کھائے فاقہ کرنے کے بعد. یہ فاقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ باتیں شاید ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہیں، لیکن میں صرف ایک سوچ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیاء کرام کے نزدیک فاقہ نام ہے اس بات کا کہ ایک دن اور ایک رات کے بعد کھایا جائے، یعنی 24 گھنٹے کے بعد کھایا جائے. بعض صوفی لوگ فرماتے ہیں کہ فاقہ اس بات کا نام ہے کہ 2 دن اور 2 راتیں کچھ نہ کھایا جائے اور اس کے بعد بندہ کھائے. بعض صوفیاء کرام اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 3 دن. اور ایک کتاب میں نے یہ بھی پڑھا صوفیاء کرام کے ارشادات میں، وہ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد اگر کوئی تصوف کے راہ پہ چلنے والا کہنے لگے مجھے بڑی بھوک لگی ہے، تو اسے بازار کا راستہ دکھاؤ اور کہو جاؤ جا کے تجارت کرو، اس راہ پہ چلنا تمہارے بس کا روک نہیں. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاقہ کتنے دنوں کا، شاید آپ حیران ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جو محققین صوفیاء ہیں ان کے نزدیک فاقہ نام ہے اس بات کا کہ 40 دنوں کے بعد کھایا جائے. اور کشف المعجوب میں آپ نے ایک بزرگ کا بارے میں فرمایا کہ میں ان کے وصال کے وقت آپ کے پاس تھا، 80 دن متواتر گزر چکے تھے، آپ نے کچھ نہیں کھایا. اور فرماتے ہیں ہیچ نماز بے جماعت نہ بود، ہر نماز وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. اس پر مقدمہ ابن خلدون یہ بڑے مورخ ہوئے ہیں اور پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کی جو فائنڈنگ تھی یا جو انہوں کو نتائج ملے، ان نتائج کو انہوں نے اپنے ایک مقدمہ میں درج کیا ہے. مقدمہ ابن خلدون کے نام سے 2 جلدوں میں یہ اردو میں کتاب مل جاتی ہے، اصل کتاب عربی ہے. اس میں بھوک کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر انسان یکدم کھانا چھوڑ دے تو یقیناً یہ بھوک انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن اگر آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے، یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں، جتنی روٹی کھاتے ہیں اس میں سے 1 لقمہ کم کھائیں، 1 ہفتہ گزرنے کے بعد 2 لقمے کم کر لیں، پھر ہفتہ گزرنے کے بعد 3 لقمے کم کر لیں، غذا کو کم کرتے جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو روحانی غذا ہے وہ انسان کی جسمانی غذا کی ضرورت کو بھی پورا کر دیتی ہے، اور جسمانی غذا نہ دینے کے باوجود انسان کے جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری پیدا نہیں ہوتی. اس وقت یہ تفصیلات میرا موضوع نہیں ہے. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ رکھنے میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. یہ بھوک اور پیاس انسان کی نفسانی خواہشات کے زور کو توڑنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے. اب اگلی بات، یہ ماہ مبارک روزہ صرف اس بات کا نام نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جنسی خواہش چھوڑ دی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی
جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ پاک کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ داروں کو یہ تلقین فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے تو بندہ جواب نہ دے، اس کو اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے، گالی گلوچ کرنے کے بجائے فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے یہ کہہ کر بات ختم کر دینی چاہیے، بھئی میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں میری زبان کو غلط بات نہیں کر سکتی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا جسم روزہ دار ہونا چاہیے، آنکھیں روزہ دار ہوں، کسی غلط چیز کی طرف نہ اٹھیں، کان روزہ دار ہوں، جب صبح آپ نے روزہ رکھا اور شام تک کم از کم، ویسے تو ہر موقع پر اپنے آپ کو غلط باتوں سے روکنا ضروری ہے، لیکن روزے کی جو کیفیت ہے، آپ نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، جنسی خواہش چھوڑی، جو حلال چیزیں تھیں وہ آپ نے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس کی رضا کے لیے اگر حرام چیزیں بھی چھوڑ دی جائیں، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ کریں، پاؤں کسی غلط سمت چل کے نہ جائیں، اگر صبح سے لے کر شام تک ہی بندہ یہ پریکٹس کر لے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی کتنی رغبت پیدا ہو سکتی ہے اور کتنا احساس پیدا ہو سکتا ہے انسان کے اندر کہ مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ ایک اور بات جو اس ماہ مبارک میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، وہ جو ایک تصور ہے نا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، یہ تصور اس ماہ مبارک میں اور پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، بند کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے فریج میں کولڈ ڈرنکس پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کھانے پینے کی اشیاء بھی سامنے پڑی، لیکن ایک روزہ دار کا ہاتھ آگے نہیں بڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں یہ بات موجود ہے کہ اگر انسانوں میں سے کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم میرا رب تو مجھے دیکھ رہا۔ اب اگر یہ احساس جو روزہ ہمارے اندر اجاگر کرتا ہے، ہم اس کو مزید اجاگر کرنا شروع کر لیں، اور اس کی آسان سی ترکیبات ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد چند دفعہ اپنے آپ کو یہ درس دے لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا یوں کر لیں کہ 24 گھنٹوں میں کم از کم ایک بار اپنے آپ سے 3 باتیں کر لیا کریں، میں جو بھی کرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں جب بھی بولتا ہوں میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میرا اللہ سن رہا ہوتا ہے، میں جو کچھ بھی سوچتا ہوں میرا اللہ میری ہر سوچ سے واقف ہے۔ تو یہ 3 باتیں اپنے آپ سے کر کے نا، تو پھر آپ اپنے اس مراقبے کو ختم کریں، میں آزاد نہیں غلام ہوں، بندہ ہوں اپنے رب کا، اور مجھے اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے اس طرح جس طرح میرا رب چاہتا ہے۔ وہ احساس جو روزے نے ہمیں دیا، اس احساس کو مزید طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کہ روزہ ہمارے اندر جو روحانی برکات روزے کی آتی ہیں، ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کا زور ٹوٹتا ہے، نیکی کی قوت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ جو ہے نا سیلف کنٹرول جسے آپ کہتے ہیں، اپنی خواہشات پر قابو، روزہ آپ کو عملی مشق کرواتا ہے۔ صبح آپ نے سحری کے ٹائم کھایا اور سارا دن میں نے اپنے کھانے کی خواہش کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، پیاس لگی جی چاہا پانی پینے کو نہیں، میں نے اپنے پینے کی خواہش کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا۔ تنہائی میں انسان اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، دل میں کوئی خیال آیا نہیں،
میں نے اپنے رب کے نام پر اس خواہش کو قربان کر دیا۔ صبح سے لے کے شام تک یہ جو ابیلٹی کہہ لیں، صلاحیت کہہ لیں، ہم اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ہم اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ جل جلالہ نے اتنی ہمت اور اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنے اللہ کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں۔ تو روزے کی روحانی برکات کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں، سب سے پہلے اس احساس کو اپنے اندر جگہ دینی ہے کہ بڑا روحانی ماحول ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر روزہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے پورے جسم کے ہر عضو کو روزہ دار بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ احساس جو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا روزہ ہمارے اندر اجاگر کرتا ہے، اس کو مزید طاقتور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے آخری بات جو اس سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا روزے فرض کیے تم پر، حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے تقوی، اور یہ ہوگا دو طرح سے۔ اللہ پاک نے کچھ باتوں کا حکم دیا، ان میں سے اگر کسی حکم کو پورا نہ کیا جائے تو وہ بھی گناہ ہے۔ کچھ چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اگر ہم اس سے نہ رکیں تو بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ تو تقوی اس وقت ہمیں نصیب ہوگا جس شے کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہم اسے پورا کریں، جس شے سے اللہ نے منع کیا ہم اس سے رک جائیں۔ ہم رک نہیں پاتے اس لیے کہ ہماری نفسانی خواہشات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے جو روحانی برکات حاصل کرنی ہے اس ماہ مبارک کی، وہ یہ کہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد عید کے دن جب ہم اپنے گھر سے نکلیں، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ کیا اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے جذبے جوان ہوئے یا نہیں۔ تو جواب یہ آنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے جذبے جوان ہو چکے ہیں میرے دل میں۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ ہم عید کے دن اپنے دل کی دنیا کو ٹٹول کے دیکھیں تو ہمیں لگے کہ واقعی ہمارے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو برکات ہمیں ملنی چاہیے تھی ہم صحیح طور پہ حاصل نہیں کر پائے۔ اور اس کی وجوہات میں ایک وجہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ ہم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روک لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکتے، اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں روکتے۔ اگر ہم اس بات کا اہتمام کرنے لگیں کہ ہمارا پورے کا پورا جسم اور جسم کا ہر عضو روزہ دار بن جائے تو ہمارے اندر یہ جذبے جوان ہو گئے۔ اور ایک اور بات جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، ہوتا یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم ایک صلاحیت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کھانے کی خواہش کو قربان کر دیا، پینے کی خواہش کو قربان کر دیا، جنسی خواہش کو قربان کر دیا۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کھانے پہ یوں ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر اتنا جی بھر کے کھا لیتے ہیں۔ یعنی میں اگر سادہ لفظوں میں یہ عرض کروں تو ہوتا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ سارا دن جو صلاحیت ہم نے حاصل کی تھی افطار کے وقت ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس رمضان میں آپ ایک چھوٹا سا کام کریں اور پھر دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کی برکات ہمارے اندر کس طرح ہوتی ہے۔ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھیں 3-4 لقمے کھانے کی مزید ضرورت ہو، کھانے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ جی چاہ رہا ہے کھانے کو، آپ کھانے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ یقیناً سوال کریں گے
کہ بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو اور کھانا بھی سامنے پڑا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی یہ ممکن ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے، آپ نے صرف ریئلائز کرنا ہے اس کو، آپ نے صرف اس احساس کو اپنے اندر جگہ دینی ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اللہ پاک نے رکھی ہوئی کہ میں اس کے نام پر یہ 3-4 لقمے کی بھوک قربان کر سکتا ہوں۔ بھئی جو بندہ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتا ہے، پیاسا رکھ سکتا ہے، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی وہ کھانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اس کا مطلب ہے صلاحیت تو ہے ہمارے پاس، بس صرف ہم اس کو اپنے اندر وہ احساس پیدا نہیں کر رہے۔ تو اگر ہم یہ کریں کہ سارا دن جو صلاحیت ہم نے حاصل کی، جب افطاری کا وقت آئے تو اس وقت کھانا کھاتے ہوئے 3-4 لقموں کی بھوک ابھی باقی ہے اور ہم نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفس کی جو خواہش ہے اس خواہش کو سارا دن ہم نے کنٹرول کیا اور افطاری کے وقت ہم بے بس ہو کر نفس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوئے، ہم نے اس موقع پر پھر نفس کو مجبور کر لیا۔ یہ ابیلٹی دن بدن آپ کے اندر امپروو ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ پورا مہینہ گزرنے کے بعد پھر جب آپ اپنے دل کی دنیا کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دل مضبوط ہو چکا ہے، بھر چکا ہے اس طرح کے جذبات سے کہ مجھے اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی۔ تو اس ساری کی ساری گفتگو کا ماحصل اور خلاصہ اس ماہ مبارک میں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں فائدہ ملنا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر ہمیں حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دن بدن جب ہم اپنے دل کی دنیا کا جائزہ لیں تو ہمارا دل یہ کہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے جذبے جوان سے جوان تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ماہ مبارک کی روحانی برکات سے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور اگر صورتحال یہ رہتی ہے کہ جو حال پہلے تھا وہی اب بھی ہے تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزہ رکھنے پہ ثواب نہیں ملا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روزہ رکھنا فضول قسم کی بات ہوئی، فوائد ہیں یقیناً ہیں، لیکن وہ روحانی برکات جو اس ماہ مبارک کی ہمیں ملنی چاہیے تھیں ان سے ہم اپنا حصہ حاصل نہیں کر پائے، اور اس کے لیے 2 باتیں میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، ان باتوں کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ دن بدن ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات جوان سے جوان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1، اپنے پورے جسم کو روزہ دار بنانے کی کوشش کریں، اور نمبر 2، کھانا کھاتے ہوئے جب افطاری کے وقت آپ کھانا کھائیں تو نفس کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اس ساری صلاحیت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس موقع پر بھی اپنے نفس کو مجبور کرتے ہوئے آپ اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ میں سارا دن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا رہا، اس وقت وہ کنٹرول میں نے لوز نہیں کرنا، اس وقت وہ کنٹرول مزید بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اختتام پر ہمارے دل رمضان المبارک کی اور روحانی برکات سے لبریز ہو چکے ہوں گے اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات جوان ہو چکے ہوں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کو سجانے میں جتنے بھی احباب کا حصہ ہے، دام میں دل میرے سخن قدم ہے، اللہ پاک سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سب کو اپنی جناب سے بے حساب اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔